ایمسٹرڈیم کی سڑکوں پر بظاہر سب کچھ پرسکون ہے. سائیکل سوار آرام سے اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیدرلینڈ میں سیاسی بے چینی کا دور ہے. اس ملک کی پارلیمنٹ ہیگ میں بیٹھتی ہے، جہاں اس سال فروری میں حکومت کو اس لیے رخصت ہونا پڑا کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں افغانستان میں ملک کے نیٹو مشن کی توسیع پر متفق نہیں ہو سکی تھیں، جس کا نتیجہ 9 جون کو ہونے والے عام انتخابات ہیں. نیدرلینڈ کے کئی شہریوں کا خیال ہے کہ ان کے ملک نے افغانستان کے لیے اس سے زیادہ کیا ہے جتنا کرنا چاہیے تھا. جب ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ہیں کیا. ہماری حیثیت دنیا کے نقشے پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے اور ہم ہر جگہ اتنا کام کر رہے ہیں. افغانستان میں نیدرلینڈ کے 2000 فوجی موجود ہیں، جن کی زیادہ تعداد جنوبی افغانستان میں ہے، اور اس کے اب تک 20 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. نیدرلینڈ کے افغان مشن کی توسیع نہ ہونے کی وجہ سے اس کی فوج اس سال اگست تک افغانستان سے واپس آنا شروع ہو جائے گی. نیدرلینڈ کی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل مارسل ڈی ہاس اس وقت بین الاقوامی تعلقات کے ایک ادارے سے منسلک ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ہنری ریجول سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں نیدرلینڈ کی افواج کی غیر ملکی فوجی کارروائیوں میں شرکت کا انحصار سرمائے پر ہوگا. اپنے موجودہ بجٹ میں ہم ان آپریشنز کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے. باوجود اس کے کہ افغان جنگ نے نیدرلینڈ کی حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا، ماہرین کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم میں افغانستان کا معاملہ زیادہ نمایاں نہیں ہوا. اس وقت تو اولیت معیشت جیسے ملکی معاملات کو حاصل ہے. افغانستان کا تو ذکر بھی نہیں ہو رہا. افغانستان کا ذکر چاہے انتخابی موضوع نہ رہا ہو، مگر نیدرلینڈ کا افغان مشن رایامہ کو تقسیم ضرور کر رہا ہے. یہ جنگ تو شروع سے ہی غیر مقبول رہی ہے. بہت سے لوگ جلد از جلد نیدرلینڈ کی فوج کی واپسی چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں افغانستان میں رہنا چاہیے کیونکہ ہماری فوج وہاں اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے. نیدرلینڈ کی نئی حکومت کا پہلا چیلنج ملک کے معاشی معاملات کو درست کرنا ہوگا، مگر بعض ماہرین افغانستان سے فوج کی واپسی کو اس کے عالمی تعلقات کے لیے مثبت قرار نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہمارے اثر میں کمی ہوگی. اس وقت ہم G20 کی رکنیت کے امیدوار ہیں اور شاید یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے. مجھے یقین ہے کہ اپنی فوج واپس بلانے سے ہم نیٹو اور دیگر عالمی فورمز پر اپنا اثر کھو بیٹھیں گے. نیدرلینڈ ہی نہیں، سارے یورپی ملکوں میں دفاعی اخراجات میں کمی کی بحث جاری ہے، جو ماہرین کے مطابق ان کی افغانستان میں فوجی موجودگی پر اثر انداز ہوگی. مگر نیدرلینڈ کے ووٹروں کے لیے بین الاقوامی تعلقات پر اپنا اثر کھونے سے زیادہ اہم اس وقت ملکی معیشت کا سنبھلنا ہے. ہنری ریجول کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA.